إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال عز وجل في كلامه المجيد: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. محترم حاضرین جمعہ، میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا اور سیلف مینجمنٹ، یعنی کہ خود کی بہتری اور برتری انسان کیسے کرے، اس کے اصول کیا ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز نفس کی اصلاح اور نفس کو چیک کرنا اور حتی المقدور اسے سدھارنا اور ٹھیک کرنا، یہ جنت اور جہنم جانے کا باعث ہے. یعنی نفس کو اگر ٹھیک کرے، سجائے، سنوارے تو یہ جنت لے جانے کی بہت بڑی سبب ہے. اور اس طریقے سے نفس کو اگر چھوڑ دیا جائے، اسے جو جی میں آئے اسے انجام دے دیا جائے، ایسی صورت میں کسی نفس کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. تو اس بنیاد پہ اس موضوع کو چنا گیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نفس کے تعلق سے قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اس پارے کی سورۃ الشمس ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ قسم ہے نفس کی. اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی اور بہت اہمیت کے حامل والی چیز ہوتی ہے، اسی کی قسم اللہ رب العالمین کھاتے ہیں. وَنَفْسٍ، اور قسم ہے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کے بنانے والے، اس کو درست کرنے والے، ٹھیک ٹھاک کرنے والے. اصل سواہا کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں، جو تیسری پارے کی سورہ انفطار میں: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک. یہاں بھی سواک کا لفظ استعمال ہوا ہے. سوا کا اصل معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا اور اس کو درست کرنا. اصل معنی ہوتا ہے درست کرنا، ٹھیک ٹھاک کرنا. یعنی انسانی جسم میں جو اعضاء ہیں، آنکھ کہاں ہونا چاہیے، کان کہاں ہونا چاہیے، منہ کہاں ہونا چاہیے، اور ہاتھ کہاں ہو، پیر کہاں ہو، یعنی ہر عضو کو اس کے ٹھیک اپنے مناسب جگہ میں رکھنا، یہ اس کو کہتے ہیں سوا. اور اس کو بنانے والا، اس کا انتظام کرنے والا، نظم و نسق کرنے والا اللہ رب العالمین. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا: نفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا اور اس کو درست کرنے والا.
وقد اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور یہ نفس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا برائی کی طرف کیا کرتا ہے؟ الہام کرتا ہے. الہام یعنی خیالات، وسوسے آنا، اس کو کہتے ہیں الہام. اصل الہام کا معاملہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر کسی چیز کا الہام ہو تو وہ شریعت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے وحی، اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے کوئی احکام نازل کرے، فرشتے لا کر کے کوئی احکام نبی کو بتائے. اور ایک ہوتا ہے الہام کہ اگر کوئی فرشتہ تو نہیں آیا لیکن انبیاء کرام کے خیال میں، ذہن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی، یا انبیاء کرام کو ایسا خواب دیکھیں اور اس کو بیان کرے لوگوں میں شریعت کے اعتبار سے، تو وہ شریعت کہلاتا ہے، وہ دین کا حصہ ہوتا ہے. لیکن انبیاء کے علاوہ کوئی بھی ہو، ولی اللہ ہو، بزرگ ہو، اللہ کے نیک بندے ہوں، پہنچے ہوئے ہوں، پیر ہو، مرشد ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ خواب دیکھے یا ان کے اوپر کوئی الہام ہو اس چیز کا، اگر وہ دعویٰ کرے تو یہ باطل ہے. انبیاء کرام کے علاوہ کسی کے بھی خواب کا اعتبار نہیں، اور کسی کی بھی خواب کا اور الہام کا کوئی تصور اور کوئی شریعت اسلام میں نہیں ہے. تو فَأَلْهَمَهَا، یہ نفس انسان کے دلوں میں ایک الہام پیدا کرتا ہے. سوچ جس کو کہہ دیتی، اچھی سوچ، بری سوچ، ہر طرح کی سوچ انسان کے ذہن میں آتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب انسان کے اوپر یہ اختیار دیا گیا، انسان کو یہ چوائس دیا گیا، وہ چاہے تو اپنی نفس کی بات مانے یا چاہے تو وہ تقواہا، اللہ رب العالمین کے تقوی اختیار کرے. ایک نفس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا سورہ دہر آیت نمبر 1 اور 2 29 پارے کی سورہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ انسانوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا، ایسا ایک زمانہ گزر چکا ہے، لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز تھی ہی نہیں. انسان کیا ہوتا ہے، انسان کیا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی تصور تھا ہی نہیں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو وجود بخشا، انسان کو پیدا کیا. من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، یعنی مرد عورت کے نطفے سے، ملے جلے نطفے سے میں نے پیدا کیا. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے دیکھنے والا اور سننے والا بنایا. پھر آگے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا. آنکھ اور کان دینے کے بعد، دل دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 راستے دے دیے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستے کی طرف رہنمائی کر دی، اور میں نے اسے اختیار دیا کہ آنکھوں کے ذریعے سے دیکھے، کانوں کے ذریعے سے سنے، اور دل کے ذریعے سے سمجھے. سمجھنے کا جو تصور ہوتا ہے، انسان جو سمجھتا ہے وہ دل ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ انسان جو ہوتا ہے، انسان کے پاس جو آنکھ ہوتی ہے، انسان کا آنکھ اندھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پہ انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا، برائی کو برائی نہیں سمجھ پاتا. آنکھ کے ذریعے سے کوئی میٹر نہیں کرتا، آنکھ اچھی بھی دیکھتی ہے، بری بھی دیکھتی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت آنکھ میں نہیں ہے، لیکن دیکھنے کے بعد جو ڈیسیزن لینا ہے یہ دل کا کام ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، سورہ اعراف سورہ نمبر 9 آیت نمبر 169 فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان لوگوں کے پاس دل تو ہے لیکن دل کے ذریعے سے وہ سمجھتے نہیں. تو سمجھنے کا تعلق انسان کے دل سے ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ آنکھ اور کان دینے کے بعد میں تمہیں یہ اختیار دیا ہوں کہ اپنے دل کے ذریعے سے سوچو اور سمجھو، اور پھر تم کیا کرو، صحیح ڈیسیژن لو، صحیح فیصلہ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے بعد وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، نفس کے بارے میں بتا کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بھی شخص اس نفس کے تعلق سے تزکیہ کرے، اس نفس کو چیک کرے، اس نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے یا دھیان میں رکھے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ہر انسان جو ہے کہ 100% اپنے نفس کو تزکیہ کر لے گا، یا ایک ہی دن میں، ہفتے بھر میں یا مہینے بھر میں اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول کر لے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وقد خاب من دساها، وہ کیا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا.
اور جس نے اس نفس کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہوا، خائب و خاسر ہوا۔ اب غور کیجئے، ایک باغیچہ ہے، باغیچے کے اندر بھی درخت ہوتا ہے، اور ایک جنگل ہے، جنگل کے اندر بھی درخت ہوتا ہے، درخت دونوں ہی جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن باغیچے کا جو درخت ہوتا ہے اور جنگل کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے، ایک مالی کا فرق۔ باغیچے میں ایک مالی ہوتا ہے جو درختوں کی کٹائی چھٹائی کر کے، اسے صاف کر کے، اچھے جگہ کا انتخاب کر کے، پانی دے کر کے، کیمیکل جو بھی چیزیں دی جاتی ہیں پودا اگانے کے لیے، اور پلانٹس کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو تیار کر کے مختص جگہ میں رکھتا ہے، اور چن کر کے اس کی روزانہ اور نہیں بھی تو مہینے بھر میں کم سے کم درخت کی کٹائی چھٹائی، اس کو صبح و شام پانی دینا، ہر اعتبار سے کیا کرتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ اور وہ کہلاتی ہے باغ، جس کو دیکھ کر، جس کے بارے میں سن کر انسان کا دل بھی باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جنگل ہے، جنگل دیکھیے وہاں بھی درخت پائے جاتے ہیں لیکن کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں۔ جب جہاں بارش ہو گئی، جب جہاں اچھی زرخیز مٹی مل گئی، وہاں سے کوئی پودا اگ گیا، کوئی درخت اگ گیا، کوئی کچھ اگ گیا، اس کی پانی دینے والا کوئی نہیں اور اس کی کٹائی چھٹائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، جنگل کے نام سن کر کے انسان کے اندر ایک دہشت پیدا ہوتی ہے، جنگل ہے، جانور ہوگا یا پھر کیسا ہوگا، یعنی کہ انسان کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا، جانے میں 100 بار وہ سوچتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں نفس کے تعلق سے فرمایا کہ دیکھو نفس، اس کی تزکیہ کرتے رہنا، اس کو پاک و صاف کرنا ہے تاکہ تم اس باغیچے کی طرح تمہارا نفس ہو جائے۔ اگر نفس کو چھوڑ دیں گے تو ہم جنگلی انسان، یعنی جنگلی انسان، جس طرح جنگل برباد اور ویران ہوتی ہے اسی طریقے سے انسان کا نفس برباد ہو جاتا ہے، اسے ویران ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے آگے چلیے کہ نفس کہتے کس کو ہے؟ اصل نفس روح کو کہتے ہیں، انسان کے جسم میں جو روح ہے، جسم اور روح، تو جو روح ہے اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ حدیث سے اس بارے میں وضاحت ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1198 1198، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر ہیں ابو سلمہ، ان کی وفات ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد فَأَغْمَضَ بَصَرَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کر دیں۔ بس اوقات آدمی کے انتقال کے بعد بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا ان الروح اذا تبعه البصر، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ بے شک کہ آنکھ روح کی پیچھا کرتی ہے، جہاں جب روح لے جایا جاتا ہے آسمان کی طرف تو آنکھیں اپنے روحوں کو، اپنے جسم سے نکلنے والے روح کو دیکھتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے تم لوگ اپنے جو میت ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو۔ یعنی اس آیت میں روح کہا گیا جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی غالباً 218 صحیح مسلم کی روایت میں ہے غالباً، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان، کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، شخص بصرہ، تو انسان کی آنکھیں جب کھلی رہتی ہے تم لوگ بند کر دو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم آنکھیں کیوں بند کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ شخص بصرہ نفسہ، کیونکہ اس کا نفس، یعنی کہ انسان کی جو آنکھیں کھلی رہتی ہے، انسان کی آنکھیں اس کی نفس کی پیچھا کرتی رہتی ہے۔ ایک حدیث میں روح کو روح کہا گیا اور دوسری صحیح مسلم کی حدیث میں روح کو نفس کہا گیا کہ انسان کی آنکھیں نفس کی پیچھا کرتے رہتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوئی ان دو حدیثوں سے کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے اسی کو نفس کہا جاتا ہے، اور اسی نفس کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کنٹرول کرنے کو کہا، سمجھانے کو کہا، تربیت کرنے کو کہا، دیکھ بھال کرنے کو کہا، اصلاح کرنے کو کہا، پاک و صاف کرنے کو کہا۔ لہٰذا انسان کے جسم پتلا ہے کہ موٹا ہے، بوڈی ہے کہ نہیں ہے، کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کی روح اصل یہ معیار ہے، اصل یہ بنیاد ہے، اصل اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اس لیے اسلام نے مادیت پرستی کو کوئی بڑھاوا نہیں دیا۔ مادیت پرستی یعنی مفادات، یہ زیادہ ہو، وہ زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، باڈی زیادہ ہو، جسم زیادہ ہو،
عیش و عشرت ہو. اس پہ اسلام نے فوکس نہیں کیا. اگر کسی کے پاس ہے تو الحمدللہ صحیح استعمال کرے, لیکن اسلام نے بغیر کسی تعین کے سب کے لیے یہ کہا کہ آدمی اپنے نفس کی اصلاح کرے, اپنے روح کی اصلاح کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ نفس اور روح دونوں ایک ہی چیز ہے, لہٰذا روح کے اوپر ہمیں اور آپ کو فوکس کرنا چاہیے. آئیے آگے چلیے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے, ویکنیس پوائنٹ کہاں ہے ہمارا, کون سی ہماری مضبوطی ہے, کس معاملے میں ٹھیک ٹھاک ہوں, کس معاملے میں کمزور ہوں, کہاں مجھے ٹھیک کرنا چاہیے, کہاں مجھے ٹھیک, یعنی کہ انسان اس اعتبار سے اپنے نفس کے اعتبار سے انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو اس بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, لہٰذا وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین کوشش دیکھتا ہے کہ بندہ کوشش کتنا کرتا ہے, کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا بات کی بات ہے. جیسے کہ ہجرت کے جو معاملہ ہوا تو ایک صحابی, سب لوگ صحابہ کرام ہجرت کر چکے, اللہ کے نبی صاحب ہجرت کر چکے, لاسٹ میں کچھ لوگ جو بچے تھے تو ایک کرے تنہا ایک صحابی تھے, ذہن میں نام یاد نہیں آ رہا, وہ نکلے. قرآن کے 5ویں پارے میں ان کے بارے میں موجود وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا, اور جو نکلے ہجرت کے لیے اللہ کی راہ میں, تو ایک صحابی جو اسی اپنے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف نکلے پہلے تنہا, اور ہجرت کر کے نکلے تو مکہ مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. اور مرنے سے پہلے کہا کہ اللہ میں ہجرت کرنا شروع کر دیا, میں پہنچ نہیں پایا ہوں, لیکن ان کا جو مقصد تھا, ان کی جو سوچ تھی ہجرت کرنا تھا. اب ہجرت مکمل نہیں ہوا, لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُهَاجِرْ, کہ جو ہجرت کرے, اور اللہ رب العالمین نے انہیں ہجرت کرنے کا پورا ثواب اور بدلہ عطا فرمایا. انہوں نے کوشش کی, پہنچ پائے کہ نہیں پہنچ پائے بات کی بات ہے, لیکن کوشش کی, وہ نکل گئے. اسی طریقے سے وہ دیکھیے آپ, وہ آدمی جو 99 قتل کیا, ایک آدمی سے پوچھا, کہا کہ نہیں تمہاری کوئی ٹھیک ٹھاک اصلاح نہیں ہوگی, توبہ نہیں ہوگی, اس کو بھی قتل کیا. 100 قتل کرنے کے بعد ان کے اندر ایک احساس جاگا کہ ہاں میں غلط کیا ہوں. اس لیے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے احساس ہونا. احساس اگر ہوگی تو ہم اصلاح کریں گے, احساس نہیں تو ہم اصلاح نہیں کر پائیں گے. تو اس بنیاد پہ وہ آدمی جب نکلا نیک شہر میں, نیک بستی میں, نیک والوں کی مجلس میں جب جانے کے لیے نکلا, اور پھر وہاں پہنچ نہیں پایا, راستے میں اس کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ رب العالمین نے جنت کے جو فرشتے ہیں ان کو حکم دیا کہ تم لوگ ان کی روح کو روک. یعنی یہ بھی اپنے منزل کو نہیں پہنچے تھے, لیکن انہوں نے احساس کر لیا تھا اور قدم بڑھا چکے تھے, کوشش میں وہ آگے نکل چکے تھے. اس بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے ان کی کوشش کی قدر کی اور انہیں جنت الفردوس کا وارث بنایا. اس بنیاد پہ اللہ رب العالمین کیا دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے نفس کے تئیں, یعنی اپنے نفس کے بارے میں کتنا کوشش کرتا ہے. یہ اہم چیز ہے. اس طریقے سے اب آئیے ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ نفس آخر اچھائی اور برائی کا حکم جو دیتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا نفس ایک ہی ہے. انسان کا نفس یعنی روح ایک ہی ہے, اور صحیح بات ایک ہی وہ انسان, لہٰذا اس ایک نفس کی الگ الگ حالت ہے. ایسا نہیں ہے کہ نفس 3 ہے. اکثر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ نفس 3 ہے, نفس مطمئنہ, نفس لوامہ اور نفس امارہ, جبکہ یہ نفس ایک ہی ہے. اس کی 3 حالت ہے, 3 الگ الگ کیا ہے چیزیں ہیں, الگ الگ اس کی کیا ہے, الگ الگ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں جو ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس امارہ کہتے ہیں کس کو ہے, نفس امارہ یعنی امر, امپریٹو جملہ کس کو کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں آپ کے حکم, امر کو, میں آپ کو اس چیز کا امر کرتا ہوں, یعنی حکم کرتا ہوں. تو اس نفس کو امارہ اس لیے کہا گیا کہ یہ نفس انسان کو خوب زیادہ حکم کرتا ہے, خوب زیادہ
وسوسہ دلاتا ہے. یہ امر سے بنا ہے امارہ، الف سے امارہ، یعنی کہ خوب زیادہ الہام کرنے والا، خوب زیادہ کہنے والا. نفس کو انسان کو کہتا ہے کہ یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے، اور انسان خوب زیادہ کوششوں کے باوجود بھی اس کا دل نہیں مانتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1049، 1049 فرمایا، لو کان ابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. انسان کا نفس دیکھیے، انسان کا نفس ایسا ہے، یہ ہمارا کے بارے میں بتا، انسان کا نفس ایسا ہے کہ اگر انسان کو 2 وادی بھر کر کے سونا مل جائے، وادی کہتے ہیں علاقہ، اور مفسرین نے کہا کہ وہ 2 بڑے بڑے پہاڑ کا بھی ترجمہ کیا گیا وادی کا، اور ایک علاقہ، ایک بستی، 2 بستی، 2 علاقہ، 2 پہاڑ بھر کر بھی انسان کو اگر سونا مل جائے، لابتغى ثالثا، وہ تیسرے پہاڑ کی خواہش کرے گا کہ تیسرا پہاڑ کا سونے کا پہاڑ مل جائے. تو انسان کا یہ نفس ہے. تو اس بنیاد پہ نفس امارہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حکم دیتی ہے، یہ کر لے، وہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، اور جو سب کر بھی لے تو پھر بھی من نہیں بھرتا اس کا، اور بھی آگے خواہش ہوتی ہے. تو یہ نفس امارہ، اور یہ نفس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نفس صرف برائی کا حکم دیتی ہے، صرف برائی کے خیالات وساوس آپ کے اندر پیدا کرتی ہے. یہ نفس دوسری نفس، یعنی کہ نفس کی دوسری حالت کیا ہے؟ نفس لوامہ. سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ قسم ہے قیامت کے دن کی، اور قسم ہے نفس لوامہ کی. یہ نفس لوامہ انسان کے اندر جو ہوتا ہے، یہ نفس لوامہ کے معنی ہوتا ہے ملامت کرنے والا. یعنی اگر کوئی انسان کوئی برا کام کر لے، نفس ہمارا برائی کا حکم دی اور انسان برا کام کر گیا، اب اس کے بعد جو دوسرا نفس ہے اس کا کام شروع ہوتا ہے. وہ نفس کیا کرتا ہے؟ اس کو احساس دیتا ہے، نفس لوامہ. یہ کیا کر دیا، ملامت کرتا ہے انسان، تو یہ کیا کر دیا. انسان کے اندر سے ایک چیز آتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ کیا وہ غلط کام کیا، صحیح نہیں کیا. نفس لوامہ، اس کو اردو زبان میں ضمیر کہتے ہیں کہ انسان کا ضمیر جب زندہ ہو تو انسان حساس ہوتا ہے، بینا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. لیکن انسان کی ضمیر مر جائے، اچھا کرے برا کرے، کسی کو مارے، کسی کے مال لوٹے، حرام کھائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے انسان کا ضمیر زندہ رہنا بہت ضروری ہے کہ اگر برائی ہو بھی جائے تو انسان اس ضمیر کی وجہ سے توبہ کرے، توبہ کی طرف آگے بڑھے. تو نفس لوامہ کیا ہے؟ بری چیزوں کے ہو جانے کے بعد انسان کو احساس دلائے کہ تو نے بہت غلط کیا ہے، چل جا کر کے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ. یہ نفس لوامہ کا کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے نفس کی تیسری جو حالت ہوتی ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ یعنی مطمئن، اطمینان، جس کو کہتے ہیں نا اطمینان، سکون. یہ چیز نفس مطمئنہ، انسان کی جو نفس کی تیسری حالت ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اطمینان اور سکون. انسان کو اطمینان اور سکون کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بھی چیز میں اچھا کام کر لے، نماز پڑھ کر جب اٹھتا ہے، گھر کی طرف جاتا ہے، سکون سے محسوس ہوتا ہے. خاص طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کے اگر انسان فارغ ہو، ذکر و اذکار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اتنا سکون اسے ملتا ہے کہ دنیا بھر کی سکون اسے نہیں ملتی. رات میں تہجد کی نماز میں اگر سجدے میں گر کر دعا کرے تو وہ سکون جو اسے میسر ہوگا، اطمینان جو میسر ہوا، کبھی نہیں ہوگا. اس کے اندر یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ یہ احساس اس وجہ سے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کیا، اور عمل کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوا، ایک مطمئن ہوا، ایک اطمینان پیدا ہوا، جس کی بنیاد پہ اس کو اچھا لگا. اس کو کہتے ہیں یہ نفس، جو آپ کے دل کو اچھا لگا، آپ کے نفس کو اچھا لگا، آپ کے روح کو اچھا لگا، یہ ہے نفس مطمئنہ. کوئی انسان کسی کی مدد کر کے دیکھے، کوئی انسان اچھا کام کر کے دیکھے، کوئی انسان سچ بول کر کے دیکھے، تو اس کے اندر ایک اطمینان، ایک سکون سا پیدا ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا. لیکن ایک انسان جب جھوٹ بولے یا چوری کیا ہوا ہو تو اس کے زبان بھی لڑکھڑائے گی، پسینہ بھی چھوٹ جائے گا، بول بھی نہیں پائے گا، 1000 قسم کے اثرات اس کے جسم پر پڑیں گے، اور اس کا نفس اپنے اندر سے بیچارہ خود کاپ رہا ہوگا کہ میں جھوٹ بولا ہوں، میں فلاں چوری کیا ہوں، فلاں کام کیا ہوں. تو اس اعتبار سے اچھائی اور برائی کا احساس، اچھائی کا احساس ہو رہا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بھی ذکر فرمایا سورہ فجر کے 3 پارے میں، فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا. اور جب تمہارا رب آئے گا، جا
ماضی کا صیغہ، لیکن اللہ رب العالمین نے ماضی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ قیامت میں اللہ رب العالمین کا آنا یقینی ہے، اللہ رب العالمین آئیں گے. اس لیے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین آ گئے، آ چکے. یعنی عربی کا اصول ہے کہ جب کسی چیز کا ہونا کنفرم ہو، کسی چیز ابھی وہ چیز ہوئی نہیں ہے لیکن اس کا ہونا طے ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو استعمال کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ ہو گئی. جیسے قیامت کے بارے میں جا دیا کہ قیامت سمجھیے اقیم الساعہ ہے نا، بہت ساری جگہ. پھر آ کے اقتربت الساعہ، بہت سارے طور سے، یعنی کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. لوگ حساب قیامت آ گئی، یعنی کہ قیامت ابھی آئی نہیں ہے لیکن اس کا آنا اتنا کنفرم ہے، اتنا مسٹ ہے، فکس ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کہہ دیا کہ وہ. اس طرح اللہ رب العالمین نے کہ وجاء ربک، اور تمہارا رب آیا. وجیء یومئذ بجہنم، اس کے بعد یہ فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ رب العالمین جب آئیں گے تو فرشتے، اور فرشتوں کا عالم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ طاقت دی ہے کہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں کو بھی ہلا دے، دھسکا دے اللہ کے حکم سے. اور فرشتوں کی صفات اگر پڑھے ان کے پر کے تعلق سے تو دنیا میں اگر پھونک دینا تو دنیا میں بہت ساری زلزلے آ جائیں. فرشتے اتنے پاورفل ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. فرشتوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین جب آئیں گے تو فرشتے صف بصف کھڑے ہو جائیں گے، کسی کی جرت نہیں، لا یتکلمون الا من اذن، کہ کوئی بات کرے، کوئی کہہ لے کچھ. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، اور پھر اسی وقت جہنم کو لایا جائے گا، جہنم بھی سامنے. اس کے بعد دیکھیے ابھی انسان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ رب العالمین بھی آ گئے، فرشتے بھی صف لگا دیے، جہنم کو دلا دیا گیا. اب اس کے بعد انسان کو اپنے اپنے نفس کی فکر ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کہ کاش، لوگ کہیں گے کہ کاش ہم اپنی پچھلی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں کچھ تو لے کر آئے ہوتے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اس وقت اللہ رب العالمین کسی سے کوئی خطاب نہیں کرے گا. کیا ہے؟ یا ایتھا النفس، اللہ رب العالمین جو خطاب کریں گے کہیں گے یا ایتھا النفس، اے نفس مطمئنہ، اے پاک روح، پاکیزہ روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف. یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا، اللہ کی رضامندی کی طرف جانا، یہ صرف اور صرف خاصیت ہے نفس مطمئنہ کی. نفس امارہ کو بھی نہیں پکارا جائے گا، نفس لوامہ کو بھی نہیں پکارا جائے گا، لیکن نفس مطمئنہ اس کی بڑی دیکھ ریکھ کی جائے گی، اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اللہ رب العالمین کر دیا جائے گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. اللہ رب العالمین کے خاص بندے، الا عبادک منهم المخلصین، خالص مخلص بندے اللہ رب العالمین کے بہت چند ہیں، کم ہیں، تھوڑے ہیں. ان لوگوں میں تو داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور تم میری جنت میں داخل ہو جا. یہ 3 آیتیں ہیں. اس کی تفسیر اگر دیکھی جائے ہر ورڈ پہ یا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، ایھا کا لفظ استعمال کیا، ارجعی میری طرف لوٹ اس کا لفظ استعمال کیا، ربی کی اپنے رب کی طرف لوٹ استعمال کیا. یعنی ہر جگہ اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کیا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری طرف لوٹ جا، میری جنت میں آ جا. یعنی اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم. اور وادخلی جنتی، یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا میری جنت میں آ جاؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی. یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ جنت کو رسول اللہ نے نہیں بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو نہیں بنائے. جنت کو بنانے والے اللہ رب العالمین ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ کے ہیں اور جنت رسول اللہ کی ہے، رسول اللہ جس کو چاہے اپنے طفیل سے، اپنے صدقے سے جنت میں داخل کروا دے، یہ بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. اللہ کے نبی کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہفتے بھر سجدے میں گرے ہوں گے، اللہ رب العالمین اجازت دے گا، ہاں مانگیے کیا مانگتے ہیں.
کا امتی امتی. سفارش کے بعد 6 بار 7 بار سفارش کی جائے گی, کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے حکم سے اللہ کے نبی کو حکم دیں گے, اجازت دیں گے